مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیت شامل رکھیے کہ وہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا۔ مہربانی کر کے اپنی اپنی صفوں کی جو لائن ہے نا اس پر بیٹھیے گا تو آپ کو آسانی ہوگی، امید ہے، ورنہ پھر دوسرا کوئی آ کے بیٹھ جائے گا تو اللہ نہ کرے کوئی لڑائی کی صورت بنے گی، میری جگہ تھی تو ظاہر ہے آپ جگہ سے ہٹ گئے تو آپ کی جگہ گئی، پھر لڑنا تو ظاہر کوئی بھی اس کو صحیح نہیں کہے گا۔ اپنی سیٹ اپنی وہ نشست نہ چھوڑے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 سن ہجری کے رمضان المبارک کا آج 7واں روزہ ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ علم دین حاصل کرنے کا حکم دیا گیا اور نہ آتا ہو تو سوال کرنے کا حکم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس کے کچھ آداب بھی بیان فرما دیں۔ اصل میں میرے ساتھ خصوصی یہاں پر ایک مسئلہ یوں پیش آتا ہے کہ میں جب آتا ہوں یا یہاں سے واپس جا رہا ہوتا ہوں تو کئی اسلامی بھائی محبت میں ملاقات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس دوران اسلامی بھائی سوالات یعنی شرعی اور فقہی مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے پرسوں مثال کے طور پہ میں جا رہا تھا واپسی عصر کے وقت تیزی سے، تو اب وہ کفریہ مسئلے کے اوپر مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا۔ اب وہ جلدی میں بیان تو میں نے مسئلہ ایسا تھا بیان کیا میں نے ان کو، لیکن اب اس حوالے سے بعض اوقات جو ہے وہ غلطی کا اندیشہ رہتا ہے کہ اب وہ میں جا رہا ہوں، ایک نے یہاں سے سوال کیا تو دوسرے نے یہاں سے ملاقات کی، دوسرا بھی سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو نتیجہ نہ تو ایک تو ذہن بھی اتنا حاضر نہیں ہوتا اور غلطی کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں جلد بازی میں ایسا نہ ہو جائے، اور ٹھہرنا ممکن نہیں ہوتا کہ وہاں ٹھہر کے جائیں کہ وقت اتنا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں کہ اس انداز میں سوالات کرنا کیسا اور ایسے میں جواب دینا کیسا ہے۔ اول تو یہ کہ عالم سے جب مسئلہ پوچھا جائے تو اس سے اجازت لی جائے۔ اچھا، اب اجازت بھی ایسے موقع پر مانگیں گے
تو مروت میں ہو سکتا ہے ہاں کہہ دے گا، خود غور کر لے. عالم غصے میں ہو تب مسئلہ نہ پوچھا جائے، جلدی میں ہو تب بھی نہ پوچھا جائے، تھکا ہوا ہو تب بھی نہ پوچھا جائے. تو موڈ دیکھ کر، اس کا وقت دیکھ کر پوچھا جائے. کیونکہ اب یہ یہاں سے اٹھتے ہیں تو مغرب میں ان کو اپنی مسجد میں پہنچنا ہوتا ہے. جیسے ابھی اٹھیں گے نا تو یہ ان کو پہنچنا ہے مغرب میں ان کی اپنی مسجد میں، مدنی کالونی میں غالباً مسجد. تو اس طرح جلدی ہوتی ہے. یا ویسے ہی رات کو بھی اٹھتے ہیں تو ان کو ذرا آدمی کو آخر 12 گھنٹے تو جوابات دے ہی نہیں سکتا نا. تھکن تو لگتی ہے، ذہن منتشر ہوتا ہے، کبھی بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے، کبھی بچہ بیمار ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اس طرح نہ پوچھا کریں سوالات. موقع دیکھ کر اجازت لے کر پوچھنا چاہیے. اور اگر وہ جواب نہ دے، منع فرما دے تو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. کہ ہر وقت جواب ذہن میں حاضر ہو یہ ضروری تو نہیں ہے نا. اور جب تھکا ہوا ہوتا ہے تو ذہن میں حاضر تو ہوتا ہے، اپنے طور پہ یوں لگتا ہے کہ جواب صحیح ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جواب غلط نکل جائے. تو جب تک 100% جواب دینے والا بھی ہے وہ مطمئن نہ ہو، جواب نہ دے، معذرت کر لے تاکہ غلطی سے بچے. کہ ہر صورت میں مسئلہ کا جواب دینا یہ واجب تو نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی امیر اہل سنت کی پوتی اس وقت کلام پڑھ رہی تھی. ان کی یہ آڈیو کال اس وقت مدنی چینل کے ناظرین کو سنائی گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ میرے ہاتھ سے مہندی لگی ہوئی ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں سب کو دکھاؤں، سب میری تعریف بھی کریں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب مدنی منڈی کا جی چاہے اور دکھائے تو اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. وہ جی نہ چاہے تو اچھا ہے تاکہ وہ بڑی ہو تب بھی نہ جی چاہے. یہ حب مدح یعنی کہ اپنی تعریف چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ ہے مذموم صفت ہے. حب جاہ، شہرت ہو، واہ واہ ہو، یہ بھی مذموم صفت ہے. اور یہ بچوں میں تو خیر ہوتا ہے. یہ بچے تو ہو سکتا ہے کہ یہ حرکتیں کر کے ہمیں سکھاتے ہو کہ ہم بھلے کریں، ہم مرفوع القلم ہیں، ہمارا قلم، ہم پر قلم نہیں چلے گا، اٹھا ہوا ہے، آپ مت کرنا ورنہ آپ مطلب اس کے نقصانات بھگتیں گے. حب مدح یعنی کہ تعریف، اپنی تعریف چاہنا، یہ ایک مہلک ہے، ہلاک کرنے والی مذموم صفت ہے. اس کا بیان باطنی بیماریوں کی معلومات میں موجود ہے. یہ ایک باطنی بیماری ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ نمبر 57. حب مدح کی تعریف. یہ مدح یا مدح، اسے لغت میں تو دال پر جزم ہے، یعنی کہ دال ساکن ہے، اللہ بہتر جانے، اس میں زبر ہے. حب مدح کی تعریف، کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا. یعنی یہاں عبادت نہیں ہے، کسی کام مطلق ہے، کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں، مجھے عزت دیں. یہ حب مدح یعنی تعریف سے محبت کہلاتا ہے، اور یہ ہے برا. اچھی اب اس میں تو دیکھو بچنا کسی نے بھی نہیں ہے. اب میں نے کوئی کسی سوال کا جواب اچھے انداز میں دیا، خواہش تو پیدا ہوگی کہ کوئی کہے گا واہ کیسا جواب دیا ہے. یہ اگر میرے اندر خواہش ہے اور یہ خواہش جڑ پکڑتی ہے، ایک تو پیدا ہونا اور چلا جانا اور اس کو رد کر دینا، ایک ہے کہ اس کو جڑ پکڑنا اور چاہنا میری یار کو تعریف کرے، کچھ بولتے ہی نہیں ہے. میں نے اتنا پیارا نکتہ بیان کیا، سبحان اللہ تک نہیں بولا ان لوگوں نے. یعنی سبحان اللہ کہلانے کی خواہش کہ میں کوئی اچھا بولوں تو لوگ سبحان اللہ کہیں، تو یہ بھی حب مدح اس میں بھی چھپا ہوا ہے، تعریف کی خواہش. ظاہر ہے کہ میں نے کوئی اچھا نکتہ بیان کیا یا مدنی پھول عمدہ بیان کیا تو جی چاہے گا کہ یار لوگ سبحان اللہ بولیں. یار یہ تو بالکل کوئی سیانے یار دیوانے نہیں ہے، یہ تو سبحان اللہ نہیں بولتے، صلی اللہ نہیں بولتے، خالی پتھر کی طرح وہ چپ پڑے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے میری بات؟ تو یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ تعریف کریں، یہ خطرناک ہے. اور یہ مطلب اس سے بچنا تو بس اللہ جس کو بچے گا، تو بڑا پھنس جاتا ہے. میرا اتنا مدنی انعامات پر عمل ہے، تعریف ہونی چاہیے. میں 2 سال سے آدھی روٹی کھاتا ہوں، میرا ابھی تک اعلان ہی نہیں کیا، 2 پرچیاں بیچ چکا ہوں. یا کسی طرح یہ بندہ اپنا کارنامہ ظاہر کرے گا کہ اس کی تعریف ہو، بس واہ واہ ہو، یا پسندیدگی کی نظر سے کوئی دیکھے، اور اگر وہ عبادت ہے اس پر یہ تعریف چاہتا ہے تو زیادہ خطرناک ہے. کہ عبادت پر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانا عبادت کے ذریعے، یہ ریا ہے. یا کچھ مل جائے، سوٹ پیس مل جائے. اتنے دن سے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ سوٹ پیس آنا چاہیے، تو سوٹ پیس تو ہو سکتا ہے آگ کا بن جائے، ثواب. اور یہ بس کیسے ہوگا پھر آخرت میں کیا بنے گا؟ ریا. تو ریا تو زیادہ خطرناک ہے. یہ حب مدح بھی خطرناک ہے، تعریف. اور بعضوں کی تو یہ ہوتی ہے کہ نہیں کیا پھر بھی چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو، جھوٹ بول کے تحفے لینا ثابت ہے. یہ جتنا لکھوا جاتے ہیں نا اپنے کارنامے، اس میں بھی کئی ایسے ہوں گے جو جھوٹے مبالغے کرتے ہو تو تعجب نہیں ہے. تو یہ تو اور خطرناک ہے کہ اپنا جو کیا نہیں اس پر تعریف چاہنا، واہ چاہنا. تو وہ قرآن کریم کی آیت ہے، پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 188. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ترجمہ کنز ایمان. ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر، اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو. ایسوں کو ہرگز
عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو عمل نہیں کیا، جو کام نہیں کیا، اس پر تعریف چاہنا، یہ بھی مرض دیکھا جائے گا اور دیکھا جا رہا ہوگا کہ اب کیا نہیں ہے اور تعریف چاہتا ہے بندہ کہ میری واہ واہ، اپنے اوپر لے لے کے تو میں نے کیا ہے۔ تحفہ بھیجا ابو رجب نے مجھے، اور آپ نے چپ چاپ مجھے دے دیا، ان کا تذکرہ نہیں کیا، تو اب اگر یہ خواہش ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گے، واہ بھائی آپ نے اتنا قیمتی تحفہ دیا مجھے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، اور آپ بھولے جا رہے ہیں یار، ایسے بے حس ہیں، بے وقوف ہیں، بے مروت ہیں، اور غریب نے 1500 روپے کا تحفہ دیا، اپنے کھاتے میں لے لیا، کم از کم یہی پھٹتے کہ بھائی میرا نہیں ہے، کسی نے دیا ہے، اگر اس کا نام نہیں لینا تو یہ عام ہے، یہ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے، آ کے دے دیتے ہیں میرے کو، پوچھنا پڑتا ہے بعض اوقات یار یہ تو کنگلا ہے یار، یہ اتنا قیمتی تو بغان سے اٹھا لایا، اندازہ ہوتا نا کہ یہ تو نہیں دے سکتا، تو پھر پوچھنا پڑتا تو ہاں یار وہ فلاں نے دیا ہے۔ کوئی بھی تحفہ دے نا، اس کا نام چٹھی میں لکھ کر، جیسے میرے یسوں کو ایڈریس، یہ وہ ہمارے پرچہ اب تو لکھا ہے، ایک تحفہ بھیجنے والے کا نام، تو مگر وہ ظاہر ہے وہاں تو کوئی جمع کرائے گا، کبھی مطلب مجھ تک پہنچتے، ہم لوگ تحفوں سے ڈرتے ہیں اصل حفاظتی امور کے مسائل کی وجہ سے، کہ بعض اوقات تحفے کی آڑ میں، کتاب کی آڑ میں، ڈائری دے کر بھی ہمارے باب المدینہ میں دھماکے ہوئے ہیں، کتاب سے دھماکہ ہوا ہے، کسی کو کتاب دی، ایک قاری صاحب کو جو اخبار میں آیا تھا بہت پہلے، تو اس کو ایک کتاب دی، تو وہ کتاب بچہ تھا طالب علم، اس نے لے لی اور جا کر خوش ہو گیا، اس نے قاری صاحب کو دی، اور قاری صاحب نے وہ کتاب اٹھائی، کھولی ہوگی تو دھماکہ ہو گیا، کتاب کا صرف کور تھا، اندر میں آپ کو فیضان سنت اتنی بڑی دے، ہے نا، بالکل فیضان سنت ہی نظر آئے، اور وہ دوڑتا ہو کہ مجھے آ کر دے، اللہ نہ کرے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیے کہ جان لے لے، تو ایسی چیزیں لے کر ہم جیسے حساس آدمیوں تک پہنچانی بھی نہیں چاہیے، اسی سے معذرت کر لی جائے یا جمع کروا دی جائے، ڈائریکٹ کوئی باز آتے نا ڈائریکٹ میرے پاس، تو ان کو خیر پتہ ہوتا ہے اکثر جو ہماری ترکیب ہے کہ کوئی تحفہ لالا نہیں ہے کسی کا، ایک عطر کی شیشی بھی لینی نہیں ہے، احتیاط مطلب وہ اس کی چیکنگ وغیرہ کر کے مجھ تک آئے، ذرا دشمن کی نظر تو ہے نا کہ اتنا سارا دین کا کام ہو رہا ہے، تو اب ہر ایک دین کا کام پسند کرے، یہ ضروری تو نہیں ہے نا، تو بہرحال اسی طرح ہمارے یہاں باب المدینہ میں پولیس کے افسروں کو ڈائریاں بھیجی گئی تھی، تو 3 ڈائریوں پر بڑے بڑے افسران ہے نا، تینوں کے یہاں دھماکے ہوئے تھے، اور ڈائری کھولی انہوں نے، اب یہ کہ ان میں فوتیاں کتنی ہوئی مجھے یاد نہیں، شاید زخمی ہوئے تھے، ایسا کچھ یاد پڑتا ہے، وہ کتاب میں بھی بندہ زخمی ہوا تھا، مرا نہیں تھا، بچ گیا تھا، یہ بھی یاد پڑتا ہے مجھے۔ اب زخمی میں بعض اوقات آدمی معذور ہو جائے کس کام کا، آنکھیں پھوٹ گئی، ہاتھ بیکار ہو گیا ہمیشہ کے لیے، یا بستر پر آ گیا ساری زندگی کے لیے، دھماکے بھی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں زخمی جو بیچارے کسی کام کے نہیں رہتے، تو بہرحال یہ کہ یہ ایک ضمناً بات آ گئی، آپ کو بھی جو چیک کرتے نا اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، یہاں پر حساس جگہ آئی ہے، اور اب تقریباً ذہن بھی بن گیا ہوگا، کوئی ناراض ہوتا ہو تو اس کو ہونا نہیں چاہیے کہ چیکنگ کیوں کرتے ہیں، چیکنگ کرنے والوں پر ہمارا کروڑوں روپے سرمایہ صرف ہوتا ہے، ارے مفت تھوڑی کرتے ہیں، سارا جو نظام بنا ہوا ہے، حفاظت آپ کی، ہماری مرکز کروڑوں روپے کا ہے، اس کی تعمیرات، سب کی حفاظت ضروری ہے نا، اور کوئی بھی عقل رکھنے والا اس سے اختلاف نہیں کرے گا، بلکہ بولے گا سیکورٹی اور مضبوط کرو۔ ملک کے بجٹ پر، حفاظتی بجٹ پر، حالانکہ جنگ نہیں ہوتی، جنگ اسی لیے تو نہیں ہوتی کہ ملک کے بجٹ پر سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، ہمارے ملک کا بجٹ جو ہے نا حفاظتی امور پر سب سے زیادہ مجھے جو یاد پڑتا ہے خرچ ہوتا ہے، اس پر ضروری سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ ہٹا دیا جائے، ہماری فوج اگر ہٹ جاتی ہے تو کوئی بھی ہڑپ کر جائے گا ملک کو، تو فوج تو جان ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ملک کی، اس کو تو ہر صورت میں بچانا ہوتا ہے،
اس کو جو ڈیمیج کرتا ہے نا وہ بہت بڑا نادان ہوتا ہے. بلکہ کمزوری بھی ہو نا بندہ اس میں جو وفادار ہوگا وہ اس پر پردہ ڈالے گا. تو فوج خود ہماری حفاظت کرتی ہے. اللہ نہ کرے کوئی دشمن آ جاتا ہے تو فوج تو مقابلہ کرے گی نا. جب پہلے جنگ ہوئی تھی نا آپ لوگ تو پیدا بھی شاید نہیں ہوں گے, ہم لوگوں نے وہ لاشوں کے انبار میں نے دیکھے تھے. تو اللہ تعالی حفاظت کرے ہم سب کی. ہمارے گھر میں سے میں نے جنگ دیکھی ہے, وہ ہوائی جہاز بم 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 کر کے آتے تھے. میری ماں بوڑھی تھی, وہ اس کے بم بم آیا بم بم آیا بم بم آوا, وہ بم بم بولتی تھی اس کو. تو بم بم کی آواز آتی تھی اور آگ گرتی تھی اور ایک دوسرے کو مارتے تھے گولے. اور مکمل بلیک آؤٹ, رات کو بلیک آؤٹ, اندھیرا. یہ تو نئی جنریشن نے دیکھا ہی نہیں ہوگا بلیک آؤٹ جو ہم نے دیکھا ہے. تو یہ ہماری فوج ہی تو ہے وہ جس نے یہ سارے بارڈر کور کیے ہوئے اور دشمن کو اندر گھسنے نہیں دیتی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہماری فوج کو اور مضبوط کرے اور مضبوط کرے اور مضبوط کرے کہ وہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ اپنی تعریف کی ترکیب میں پڑھنا نہیں ہے کہ یہ مطلب اس میں بہت فساد ہے اور بندہ اس کے ذریعے گناہوں میں پڑ سکتا ہے. جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ باطنی بیماریوں کی معلومات, یہ کتاب زیادہ ضخیم نہیں ہے, مدنی 5 سورے جتنی ہے تقریباً. اگر یہ آپ حاصل کر لیں, اس کو پڑھیں, اس میں فرض علوم بہت ہے. 47 صرف 339 پیج ہیں, ایک کم 340 پیج, اور اس میں 47 مہلکات کا بیان ہے. 47 اندرونی باطنی بیماریاں, گناہوں کی بیماریاں یا مذموم جو افعال ہیں جن سے بچنا چاہیے, ان کا بیان ہے. یہ تو سب کو گھول کر پینی چاہیے, یاد ہونی چاہیے. اس کو خریدیں. اس کا عدیہ بھی انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو. 145 روپے, 150 میں سے بھی کم ہے نا, 145 اونلی. یہ واقعی ہے نا, مکتبۃ المدینہ بہت سستی بیچتا ہے, دوسرا بیچے گا تو شاید 400-500 کی بیچے گا, دوسرا کوئی مکتبہ چھاپے گا تو نفع بہت رکھنے کا رجحان ہے. ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ نفع کے لیے تو مکتبۃ المدینہ قائم کیا ہی نہیں ہے نا, نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن کچھ نفع رکھنا پڑتا ہے کہ کروڑوں روپے اس کا بھی خرچہ ہے نا, اس کے اسٹاف ہیں, چھپنا, یہ وہ ہزار خرچے ہیں. تو اس لیے وہ نفع رکھتے ہیں مگر دوسروں کے مقابلے میں کم رکھتے ہیں حتی الامکان, کہ وہ خرچہ بھی پورا کرنا ہوتا ہے نا اس کے اسٹاف کا, مدنی عملے کا, دیگر کاموں کا, دکانوں کا کرایہ, یہ وہ فرنیچر, بجلی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی لے گا باطنی معلومات, باطنی بیماریوں کی معلومات؟ سبحان اللہ. تو کوئی ایسا ہے جس نے پڑھ لی ہو پوری؟ ہوں گے پیچھے سے مدنی شخصیات سے تو لبیک آئی, ادھر بھی لبیک ہیں. اگر کھڑے ہو کر زیارت کروا دیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ان کو اگر وہ خصوصی عیدی آپ پیش کر دیں بعد میں, مگر یہ بڑھ جائیں گے تعداد. آج یہ دھوکے کا دور ہے. بعض بول میرے کو تجربہ ہے اس کا, ایک رسالہ تک جھوٹ بولے بغیر نہ لے لیتے جھوٹ بول کے. ایسے آتے ہیں اس طرح کے رف کوالٹیاں. تو اب یہ کہ دیکھ لیں آپ پوزیشن, ابھی بانٹیں گے تو مغرب ہو جائے گی, ابھی بھی کھڑے ہو جائیں گے چپ چاپ, اگر نوٹ آئے گا تو. ایسے ہوتے ہیں. توبہ کرنی چاہیے, حرام ہے. اگر کبھی ایسا لیا تو آپ کو دینا واجب ہے, دینا پڑے گا واپس. خالی توبہ کافی نہیں, توبہ بھی فرض ہے, دینا بھی پڑے گا واپس. شرماتے ہیں اگر لے لیا ہے تو توبہ کر لیں اور چپ چاپ مدنی تربیت گاہ پر لکھ کر دے جائیں کہ یہ ہم نے 10 روپے یا یہ فلاں سوٹ پیس یا کوئی بھی چیز ہم نے لے لی تھی. ایک بار ایک کو ندامت ہوئی, ایک اعتکاف کے لیے آیا تھا,
باب الاسلام سے، تو وہ چٹھی کہیں ڈال کے مجھ تک پہنچ گئی اتفاق سے وہ چٹھی. اس میں لکھا تھا کہ مدنی انعامات کے تعلق سے یوں اعلان ہوا تھا، تو میں نے تو 2 بار سوٹ پیس لے لیے، مگر میرا اتنا عمل تھا نہیں. اس کو کوئی مطلب ندامت ہوئی. تو فون نمبر اس میں لکھا ہوتا اور یہ باتیں لکھی ہوئی تھی. تو میں نے فون کیا اس کو، فون اس نے ریسیو کیا، بات چیت ہوئی. خیر میں نے اس کو معاف کر دیا، اور کیا کروں، بہت سے چاہیے تو یہ کہ وہ اس کو بھجوا دے، میں سلوا چکا تھا شاید. تو اب اس طرح تو یہ حرام کے ذریعے لیا نا اس نے. دل تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں لوگ. یہ تو ایک سامنے آیا، اس طرح اور بھی سامنے ہے. کئی بار ایسا ہوا ہے، چند بار ہوا ہے کہ میں نے اعلان کیا، لیا پھر ڈرایا تو بعضوں نے واپس دیا. یہ بالکل ایسا ہوا ہے. آپ نے دیکھا، شاید دیکھا ہوگا آپ نے، اسے میلاد ہال میں ہوا، یہ دینا شروع کیا، واپس کرتے ہیں اس طرح، ہاتھ بڑھا کے لے لیتے ہیں. ایسا نہیں کیا کرو، آخرت میں کیا ہوگا آپ کا اس طرح کرو گے تو. یعنی اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بھی آسرا نہیں کرتے. حج کے نام پر حج پر جاتے ہیں، وہاں چوریاں کرتے پکڑے گئے، کرتے نیچر ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، سچی توبہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ. فتح پور نکیال کشمیر گل بہاری کابینہ، کیا یہ مطلب عہد کیا ہوا ہے کہ سارا ماہ رمضان ہم 2 مرتبہ اپنے جلوے بکھیریں گے اسکرین پر؟ کشمیر والے اور ہیں بھی کتنے سارے یار. ذمہ دار تو ایک ہی نظر آتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہر جگہ. ریاض باپ دکھتے رہے، نظر آتے رہتے ہیں، روز جلوے ان کے نظر آتے ہیں. یہ پہنچتے ہوں گے نا بیچارے. اور ایک نہیں ہو گئے تو جب وہ قائد ہوتا ہے تو کچھ خدام بھی ہوتے ہیں نا اس کے. مرحبا. واقعی کشمیر والوں نے خوش کر دیا. کشمیر چلیں یار، چلے کشمیر یار. کیا بات ہے. نہیں ماشاءاللہ، مدینہ یار، تعداد بھی اچھی ہے اور اس ٹائم پر سبحان اللہ. اب اسی طرح مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا ہے. چاند رات کو بھی اس کا کوئی آؤٹ پٹ ملے لگے. اتنے آپ نے یہ 2 بار دن میں نظر آئے تو مدنی قافلے بھی ایسے ہوں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. ایسی خوشخبریاں ہیں. آج آپ کو ایک اور جگہ بھی دکھا دے. خانپور والے آ گئے. واہ. خانپور والوں نے آج سے آنا شروع کیا، روز آئیں گے. بتایا نہیں ابھی ہمارے کشمیر کا مقابلہ کر کے دکھائے. چیلنج ہے، کوئی کشمیر کا مقابلہ کر کے دکھائے. یہ روز 2 بار آ رہے ہیں اور ڈھیر سارے آ رہے ہیں. اور آج بھی خانپور والوں سے زیادہ لگ رہے تھے یہ کشمیر والے. مقابلہ سخت ہے. چلو آج کم ہے، کوئی بات نہیں، کل زیادہ کر لینا انشاءاللہ. یہ کشمیر آ گیا. سبحان اللہ. سامنے اپنے سبحان اللہ. مقابلہ سخت ہے. چلیں اسلم بھائی. حاجی اسلم جواب دے رہے نہیں نا، کل کہاں سے لائیں گے بیچارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ماشاءاللہ سردار آباد تو ہے ہی روزانہ ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ. حاجی شاہد اللہ تعالی کی رحمت سے یہ اپنے ساتھ ہیں، آج بھی ہیں. اور ان کی تعداد تو کشمیر کے مقابلے کی ہے. سردار آباد اور کشمیر یہ دونوں ڈیلی چل رہے ہیں 2 بار. ماشاءاللہ. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حشام رضا تاری ہے. میں شبہ کوٹ سے کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مدنی منوں کے لیے نماز تراویح ادا کرنا ضروری ہے. میری دعا فرمائے. اللہ مجھے عالم دین بنائے. نابالغوں پر نماز فرض نہیں، تراویح ان کے لیے سنت نہیں، لیکن 7 سال کی عمر ہو تو پڑھنا شروع کر دے. بھلے چھوٹا بھی ہو، 2 سال کا بھی ہو، اگر وہ پڑھتا ہے جس طرح بھی بچے پڑھتے ہیں میٹھے لگتے ہیں اور جھکتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں.
اچھا ابھی ذہن بنتا رہے تاکہ بالغ ہوں تو پھر وہ ان کی نماز نہ چھوٹے، اور سیکھتے بھی رہیں. جب ان کی سیکھنے کی صلاحیت ان میں آ جائے تو ان کو سکھانا بھی چاہیے ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق. تو آہستہ آہستہ یہ سیکھتے سیکھتے بالغ ہوں جب تک ان کو نماز پڑھنا آ گئی ہو اور یہ پڑھنے والے بن گئے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں پہ بادل ہوتے ہیں نا تو اس کو ایک مخصوص فرشتہ چلا رہا ہے، لیکن اگر وہ فرشتہ یہاں پہ ان کو ایک کوڑا مارتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ یہاں پر بھی بجلی چمک رہی ہے، اگر وہ بجلی ادھر کراچی میں بھی چمک رہی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک راعد نامی فرشتہ چھوٹے قد کا، وہ بادلوں کو چلاتا ہے. تو جب یہ کوڑا مارتا ہے تو بجلی چمکتی ہے. اب جو بجلی آپ کے یہاں چمکی وہی بجلی کی لہر باب المدینہ میں نظر آئی، یہ تو ضروری نہیں ہے نا. تو پوری دنیا میں مطلب بادل تو ہر ایک بادل ہر جگہ دنیا میں نظر آئے یہ ضروری نہیں ہے. تو جس حصے پہ مارا وہاں چمکی، پھر جس ادھر حصے پہ مارا باب المدینہ کے تو وہاں چمکی، پھر لندن والے حصے پہ مارا تو وہاں چمکی. یہ ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانے. اس کی تفصیل کو پڑھی نہیں لیکن سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ایک جگہ چمکی، جیسے ایک جگہ بارش ہوتی ہے تو دوسری جگہ کہاں ہوتی ہے بارش. ایک جگہ بادل گرجتے ہیں تو ہر جگہ تھوڑی گرجتے ہیں، بلکہ باب المدینہ میں کئی بار نوٹ کیا کہ ادھر بارش ہو رہی ہے اس علاقے میں نہیں ہو رہی. سفر میں نے نوٹ کیا ہے کہ گاڑی جا رہی ہے تو وہ دڑ دڑ بارش شروع ہو گئی، آگے چلے تو زمین سوکھی ہوتی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہوتی گاڑی میں ہی. تو تھوڑے حصوں میں بارش برستی ہے. اب باب المدینہ میں برسی تو اب یہ ضروری ہے کہ پورے اس کے ایک ایک انچ زمین پر برسے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام سرور ضلع ساہیوال کے رہنے والا مسجد میں کام کرتا ہوں. میرا سوال ہے سر کہ ظہر کی نماز جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو آدمی سنتے نہیں پڑھ سکتا تو بعد میں سنتے پڑھ سکتا یا نہیں؟ ظہر کی جماعت اگر کھڑی ہو گئی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، بعد میں ظہر کی سنتیں پڑھ لیں. لیکن بلا وجہ سنتیں ایک تعداد ہے جن کی عادت ہوتی ہے کہ فرضوں میں شامل ہوتے ہیں ظہر کے، اور یہ سنتیں بعد میں پڑھتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ظہر کی سنتیں موقدہ ہیں اور ان کا فرضوں سے پہلے پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے. تو اب وہ اتفاق سے چھوٹ گیا اور فرضوں کے بعد پڑھ لیا تو الگ بات ہے. نہیں جان بوجھ کر اگر تاخیر کرے گا کہ فرضوں کے بعد پڑھ لوں گا تو یہ اس نے برا کیا، عادت بنائے گا تو گناہ گار ہوگا. اور طریقہ اس کا یہ کہ ظہر کے فرض کے بعد اگر سنت 4 پڑھ رہا ہے تو 4 کا ظہر کے فرض پڑھ کے پہلے اب 2 سنتیں پڑھے، اور 2 سنتوں کے بعد یہ جو 4 سنتیں چھوڑی تھی یہ پڑھے، پھر نفل وغیرہ کی جو ترکیب ہے وہ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ قبریں کیا دلوں کو نرم کرتی ہیں یا ان کی زیارت کا کوئی حکم حدیث مبارکہ میں ہے؟ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا. سنو، تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دل کو نرم کرتی، آنکھوں سے آنسو نکالتی
اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور کوئی فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات مت کیا کرو. فحش گوئی اور کوئی فحش گوئی مت کیا کرو. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، بس تم ان کی زیارت کیا کرو، ان کی زیارت تمہاری بھلائی میں اضافہ کرے گی. یہ روایتیں شرح الصدور مترجم صفحہ نمبر 72 تا 73. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تراویح پڑھو گے تو روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا، کیا یہ درست ہے؟ نہیں. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ چھینک آنے پر حمد کرنا سنت ہے، جب چھینک آتی ہے ہم لوگ رومال رکھتے ہیں، ایسے وقت میں کیا یہ کرنا چاہیے؟ رومال یوز کر سکتے ہیں؟ چھینک کی آواز ہلکی کرنی چاہیے، پست. بلند آواز سے جو چھینک کر کے بلند آواز کرنا، اس میں اس کو حماقت لکھا ہے. تو اب یہ کہ چھینک کی آواز پست کرنی ہے تو رومال رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. رومال، ٹیشو ہاتھ رکھ دیا تب بھی کوئی منع نہیں ہے. آواز کو یعنی ہلکا کرنا ہے. تو بعض اوقات یہ کہ چھینک آتی ہے تو ناک سے مواد اڑتا ہے، منہ سے تھوک اڑتا ہے، تو رومال اچھا ہے صفائی کے تعلق سے، تاکہ اگر کوئی موجود ہے تو اس کو گھن نہ آئے. میرا رنگ سفید ہو جائے ایسا کوئی عمل بتائیے. سوال آیا. سفید رنگ حسن کے لیے شرط نہیں ہے. یہ انگریز سفید ہوتے ہیں، حسن تو نہیں ہوتا. انگریزوں کے چہرے تو سفید ہوتے ہیں، سفید گورے، ان کو کہتے ہی گورا ہے. لیکن تو اصل تو نقشہ ہوتا ہے چہرے کا یا بدن کا سڈول ہونا، یہ بھی ایک حسن ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ چہرے کا حسن جو ہے نا، یہ ہوتا ہے عبادت کا نور. خاص کر یہ آئے گا تہجد پڑھنے سے. مگر تہجد اس لیے پڑھے گا تو گیا کام سے. تہجد تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور یہ کہ اس سے چہرے پر حسن آتا ہے. تہجد گزار کا چہرہ جو ہے وہ نورانی ہوتا ہے، گورا نہیں ہوتا. گورا تو گوری چمڑی ہوتی ہے، جیسے میں نے مثال دی. تو غیر مسلم بھی گورے ہوتے ہیں. تو یہ بس وہ ہے، مطلب جذبہ ہوتا ہے. یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں. ان کو احساس کمتری ہوتا رہتا ہے، ہم یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں. دل کو چمکانے کی ترکیب کریں سب ہم لوگ، مرد ہو یا عورت. اللہ کرے کہ ہمارا دل جو ہے اس سے گناہوں کا میل اتر جائے اور یہ چمک اٹھے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رنگ تو کالا تھا لیکن کائنات کے سارے گورے ان پر قربان، ان کے قدموں پہ قربان. کالا رنگ ہونا کوئی بری چیز تھوڑی ہے. یہ جو ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں، وہاں بھی آپ کو اولیاء کرام اور علماء کرام ملیں گے، مزارات ملیں گے، کالے ان کے رنگ کالے. تو کالے رنگ اور گورے رنگ اللہ نے یہ سب بنایا. اللہ تعالیٰ کی رضا پر بندے کو راضی رہنا چاہیے. اور کوئی اور اچھی نیت ہو، یعنی 100% اچھی نیت ہو، اور اس کے لیے اب میں یہ ساری باتیں کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا اسکرین پر، تو پھر وہ ثواب بھی مل سکتا ہے. اپنا روپ نکھارنے کے تعلق سے یہ بول دوں، عورت ہے اپنے شوہر کی رضا پانے کے لیے اگر وہ ایسا کرنا چاہتی ہے، محض اس لیے اللہ راضی ہو کہ شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو اس کے لیے کار ثواب ہے.
یہاں تک کہ اگر شوہر پسند کرتا ہے کہ عورت موٹی ہو تب اس کو موٹی ہونے کے لیے بھی ترکیب کرنی ہوگی، واجب ہے اس کے لیے. یہ فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ اس علیہ میں وسلم. بہت پیارا مدنی پھول امیر سنت نے عطا فرمایا ہے کہ عورتوں کو یعنی بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حوالے سے اپنا یہ مدنی ذہن بنائے، جیسا امیر سنت نے ارشاد فرمایا کہ اسلام و دین میں شوہر کے لیے جو ایک احکامات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. آج کے اس دور میں جو بہت سارے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جن میں عورتیں کو مطلب یوں سمجھے کہ اکسا دی جاتی ہیں کہ وہ شوہروں کے حوالے سے پھر بہت ہی منفی سوچ رکھتی ہیں. تو یہاں ایک الحمدللہ مثبت سوچ شریعت اور اسلام و دین کے مطابق دی جا رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ سوچ ہماری اسلامی بہنوں کو نصیب ہو جائے. ایک اور مدنی پھول مجھے ذہن میں آیا کہ میں دوسری شادی کی فیور نہیں کرتا اس دور میں کہ وہ ان مانو کر جب بھی دوسری شادی کرنی ہو تو پہلی بیوی کو اعتماد میں لے اور اپنے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو، بڑے بوڑھوں کو اعتماد میں لے کر 4 شادیاں کرے ایک ساتھ. اجازت ہے، ٹھیک، شریعت میں تو اجازت ہے، لیکن یوں گھر میں فساد ہو رہا ہو تو دوسری شادی نہ کرے. یہ میرا اپنا جو ذہن ہے. اچھا، اب دوسری شادی کے بعض عوامل جو ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ پہلی عورت جو ہے نا وہ چڑچڑی ہوتی ہے یا جھگڑے کرتی ہے، محبت نہیں دیتی، تب جا کر یہ دوسری کے مسائل ہوتے ہیں اور گھر کا امن پارا پارا ہوتا ہے. تو اس لیے اسلامی بہنوں کو، اپنی مدنی بیٹیوں کو یہ مدنی پھول دیتا ہوں کہ اس پر خیال رکھیں. آپ اس کا موقع ہی نہ دیں کہ وہ دوسری کی طرف مائل ہو. آپ اس کی ہر ضرورت پوری کریں. جب وہ آئے وہ آپ کے سر کا تاج ہے، دیکھ کر اس کو کھڑی ہو جائے، اس کو ویلکم کریں. بھلے آپ کتنی تھکی ہوئی ہیں، وہ بولتا ہے کہ پانی پلاؤ تو اس کو پانی پلائیں. فلاں ڈش پکاؤ، لبیک، آپ پکانے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ وہ جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئی اور گھر آپ کا امن کا گہوارہ بن جائے گا. جیتے جی آپ کا گھر جو ہے نا وہ محاورتاً جنت بن جائے گا. لیکن یہ چڑچڑیاں ہوتی ہیں، پھڈے کرتی ہیں، جھگڑے کرتی ہیں، گھر میں ایک کے 10 سناتی ہیں، اتنی زبان نکالتی ہیں، منہ پھٹ ہوتی ہیں، پھر وہ زندگی بھر روتی ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب آپ کس میں نے کوزے میں سمندر بند کر کے دے دیا. ماشاءاللہ، اللہ توفیق دے. اس پرفتن دور میں آپ کی ان باتوں کو منفی لینے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے کہ دیکھو یہ مطلب کہ مردوں کو ہی اہمیت دی جا رہی ہے کہ ہم عورتوں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ہم عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس طرح کی بھی مطلب کہ اصل میں اکسانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. اور بعض لوگ مطلب کہ بڑے عجیب و غریب ڈبادے میں اکسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں عورتوں کے تو حقوق کیا، پھر عورتوں کے رائٹس کیا، ہم بھی تو انسان ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے ہماری بھی خوشیاں، ہمارے بھی جذبات، ہمارے بھی احساسات ہوتے ہیں. اور یہاں تو یہ کہہ رہے بس شوہر کے لیے سب کچھ کرتی چلی جاؤ. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی بیلنس ہے مردوں کے لیے بھی تو کچھ ہوگا نا کہ وہ مرد کے لیے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ظلم کرے، اس کو پٹائی کرے. میں نے تو عورت کو کہا رسپیکٹ کرے اس کی. بلکہ اگر ایک بندہ اگر ہر ایک کی رسپیکٹ کرے اس کے مرتبے کے مطابق، وہ ہر دل عزیز ہوگا یا نہیں ہوگا یار؟ سب سے پیار سے ملے، بڑھ بڑھ کے پرتپاک طریقے سے ملے، ہے نا، جو اہل ہو اس کے لیے آئے تو کھڑا ہو جائے. اگر وہ اس کا اہل ہے تو اس کا ہاتھ بھی چومے، اس کو تحفہ دے. وہ بولے کہ پانی پلاؤ، اس کو پانی پیش کرے. تو آپ بتائیے کہ ایسا بندہ پھر ہر دل عزیز ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ تو اب جب یہ کہ میں نے تو ایک اخلاقیاتی کی تو بات کی ہے. میں نے یہ کب کیا کہ شوہر ڈنڈا لے کر مارے تو سر جھکا دے کہ ایک اور لگاؤ، یہ تو میں نے نہیں کہا. نہ شوہر کو یہ کہا کہ مارو، خبردار اگر ہاتھ اٹھایا ہے تو. اس کے بھی آداب ہیں، سوچے سمجھے بغیر ہاتھ نہیں اٹھانا اپنی بیوی پر. بالکل اس کے حقوق ہیں. یہ کما کے بھی تو کھلا رہا ہے نا. اور اس کے بغیر عورت کی زندگی اجڑ جاتی ہے. یہ بیوہ کو پوچھو، جب شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے کہ زندگی کیسی اجڑتی ہے. تو دونوں کے اپنی اپنی جگہ پر حقوق ہیں. لیکن عورت جو ہے نا، ظاہر ہے کہ وہ محکوم ہے، مرد حاکم ہے. اور یہ شریعت میں اور یہ برابر ہے. عورت کے مقابلے میں مرد جو ہے نا
وہ زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے، اس کی عقل اس میں زیادہ ہوتی ہے. جنرلی یہی ہوتا ہے، یہ دنیا جانتی ہے. جو بھی سمجھدار ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا اعتراض کرتا ہے تو آپ کہیں سے سمجھ حاصل کریں، بکاتی ملتی تو لے لے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے. سنت نکاح صفحہ نمبر 75 پر ہے. اگر عورت ٹیڑھی چلتی رہی اور آپ یعنی شوہر صبر کرتے رہے تو انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب کا آخرت میں انبار دیکھیں گے. نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے. کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت والا ہے. تو یہ مرد کے لیے بھی ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.